السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کو سیرت کہانی میرے راہبر میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ اپنے ایمان اور صحت کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ بچوں، آپ کو یاد ہے ہم کس جنگ کے حالات جان رہے تھے؟ جی ہاں، جنگ احد۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دوسری بڑی جنگ تھی۔ اور پہلی جنگ کون سی تھی؟ جی، جنگ بدر، جس میں کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ اسی لیے ان کے اندر بہت غم اور غصہ تھا اور وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے۔ اور مسلمان صحابہ، وہ تو بدر کی طرح یہاں بھی اپنے دین اور اپنے نبی کے لیے جانیں قربان کرنے کو تیار تھے اور خوب بہادری سے لڑ رہے تھے۔ لیکن احد کی جنگ میں مسلمان صحابہ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن تیر انداز صحابہ کو تاکید کی تھی کہ وہ پہاڑی سے نیچے نہ آئیں، وہ یہ سمجھ کے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ بچوں، مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ ہارنے کی صورت میں کافر جنگ کے میدان میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ صحابہ کی اس غلطی کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنا شروع ہو گئے۔ خالد بن ولید جو کافروں کے کمانڈر تھے، انہوں نے پہاڑی کا چکر کاٹ کر دوبارہ حملہ کر دیا۔ ان کے بھاگے ہوئے کافر فوجی بھی یہ دیکھ کر واپس پلٹ آئے اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب مسلمان دو طرف سے کافروں کی زد میں تھے اور دھڑا دھڑ شہید ہو رہے تھے۔ ایسے میں بھی کچھ بہادر صحابہ اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے بے انتہا بہادری سے کافروں سے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو طلحہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اتنی جوش سے کھینچ کر تیر پھینکتے کہ 23 کمانیں ہی آپ نے توڑ ڈالیں۔ کمان سمجھتے ہیں؟ بو کو کہتے ہیں جس سے تیر چلایا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو بکر، اے ابو عبیدہ، اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو، یہ جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو تو طلحہ کو دیکھ لے۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر کسی ظالم نے تلوار مار دی جس سے ان کی انگلیاں ہی کٹ گئیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے تکلیف کے مارے سی نکلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ، اگر تم سی کرنے کے بجائے بسم اللہ کہتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں لوہے کی ٹوپی کے 2 ٹکڑے ٹوٹ کر چبھ چکے ہیں اور خون نکل رہا ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں ان کا لوہا نکالتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کا واسطہ مجھے نکالنے دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دانتوں سے لوہے کا ایک ٹکڑا پکڑ کر کھینچنا شروع کیا۔ انہیں بہت زور سے کھینچنا پڑا۔ لوہے کی کڑی تو نکل گئی مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دانت گر گیا۔ اب دوسری کڑی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھینچنا چاہی تو دوبارہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کا واسطہ مجھے کھینچنے دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دوسری کڑی کھینچی اور نکال تو دی مگر آپ کا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ اتنی دیر میں بہت سے صحابہ وہاں پہنچ چکے تھے جن کو پہلے پتہ ہی نہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور ادھر ہیں۔
اب تک تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تیر پھینک پھینک کر مشرکوں کو روک رہے تھے۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت طلحہ کو سنبھالا، ان کو 10 جگہ زخم لگے ہوئے تھے۔ اب باقی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ مشرک بھی اس طرف اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور بہت زیادہ تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے آ گئے۔ بچوں، آپ نے دیکھا اس جنگ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تکلیف اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہرے زخم آئے۔ کافر تو موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طرح آپ کو تکلیف پہنچائیں، بلکہ مار ہی ڈالیں۔ کافروں نے اس جنگ میں کیسے کیسے مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دیں اور کیا کیا نقصان پہنچایا، یہ ہم مزید جانیں گے مگر سیرہ کہانی کی اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔